بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہائپر ٹیکنالوجی نے ایک اور قیامت صغرا لیبیا میں برپا کیا ہے۔ یہ جو طوفان آیا ہے اس کا کوئی پیش کی اطلاع نہیں تھی اور نہ دنیا کے خبروں میں بتایا گیا۔ یہ اچانک شروع ہوا ہے۔ لیبیا کا وہ علاقہ جو قذافی حامی ہے، کیونکہ لیبیا میں دو حکومت ہیں، ایک قذافی کے حامیوں کا، ایک امریکی نواز حامیوں کا، اور یہ قذافی حامیوں کے علاقے میں آیا ہے اور یہ اچانک اتنی سپیڈ سے آیا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بارش ہوئی، بارش اتنی سپیڈ سے ہوا کہ لوگوں کو نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ 15,000 لوگ اس وقت لاپتہ ہے، 5,000 لاشیں ملی ہے اور پورا شہر صفائی ہستی سے مٹ چکا ہے، کیونکہ یہاں پر باقاعدہ کوئی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کوئی پروگرام ہی نہیں۔ پچھلے 12 سالوں سے یہ علاقہ پورا لیبیا خانہ جنگی میں مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر لیبیا میں پاکستان کا رجسٹرڈ 40,000 ہے اور ان رجسٹرڈ کتنے لوگ ہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کے لیے ہے کہ پچھلے مرتبہ وہاں پر یہ جو کشتی حادثہ ہوا تھا جس میں تقریباً پاکستانیوں نے اپنی جان دی تھی دوسرے ملکوں میں روزگار کے لیے، یہ بھی اسی علاقے میں ہوا تھا اور تقریباً اکثریت پاکستانیوں کا اسی علاقے میں ہے۔ یہاں سے یہ ڈینکی لگا کے یورپ میں جاتے، کشتیوں کے ذریعے یورپی ممالک میں انٹر ہوتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ طوفان ابھی آیا۔ اس کے علاوہ اس علاقے کا سب سے بڑا ڈیم جس پہ اس علاقے کے معیشت کا دار و مدار تھا، کیونکہ یہ صحرائی علاقہ ہے، یہاں زیادہ کھیتی باڑی کا علاقہ تھا، یہ سب کچھ تباہ کر چکا ہے کیونکہ وہ ڈیم بالکل ٹوٹ گئی ہے۔ ابھی حال ہی کے خبروں میں یہ واضح ہو گئی ہے کہ کل جو مراکش میں جو زلزلہ آیا تھا وہ بھی ہارپ ٹیکنالوجی سے انہوں نے کریٹ کی گئی۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو مقامی یوٹیوبرز ہیں ان کا کہنا ہے، مقامی لوگوں کا کہنا ہے، ان سے انٹرویو کرے کہ بھئی اچانک آسمان میں ایک روشنی چمکی اور زمین کے اندر جو نا تھرتھراہٹ پیدا ہوئی، اس کے بعد بہت اسپیڈ سے وہ تھرتھراہٹ پیدا ہوئی کہ زمین ہلنے لگی ہے، اور پھر 2 دفعہ آسمان کے اندر یہ بجلی چمکی۔ وہاں کا مقامی لوگوں کا انٹرویوز یوٹیوب پہ آ رہے ہیں۔ اب سیم یہی کہانی اس لیبیا کے طوفان کا بھی ہے۔ کسی دنیا کے مہذب معاشرے کے سوسائٹی نے یا ٹی وی چینل نے یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ اس طوفان کا رخ لیبیا کی طرف ہے۔ یہ بیسیکل طوفان نہیں تھا، سمندر میں پیدا کی گئی تھی، اس کے ذریعے بارش برسائی اور اس کے آڑ میں لیبیا کا سب سے بڑا ڈیم تھا وہ تباہ کی گئی۔ اس سے کئی لاکھ میگا ٹن پانی ضائع ہو گیا اور اب سمجھ لو کہ یہاں پر خانہ جنگی تو بڑھے گی، قید کا صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت اپنے لوگوں کے بارے میں انکوائری کر رہا ہے کہ وہاں پر کتنے لوگ پھنس گئے ہیں، کیونکہ 15,000 لاپتہ ہے، 5,000 لاشیں ملی ہیں۔ ان کے پاس یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنے کفن کے لیے دنیا سے اپیل کی کہ ہمارے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس ان کو دفن کرنے کے لیے یہ وہ ذرائع نہیں ہے، اور اس کے بعد جو بیماریاں پھیلے گی اس کے لیے بھی دوائیوں کو دنیا سے اپیل کی ہے۔ ہم مسلم دنیا صرف اور صرف ایک دوسرے کے کھینچتانے میں مصروف ہے، اور دنیا ہمیں کس طرح کنٹرول کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ صرف اور صرف ہم مسلم دنیا کو یہاں پر انٹرنل ہمارے حالات دیکھو، پاکستان کے ہم اپنی مثال دیتے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے قوم ہیں، ہم ٹیکنالوجی کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم اسپریچول سائنس کی بات تو دور کی بات ہے، ہم دنیا کے سائنس کے ساتھ چلنے کے لیے بھی ہم اہل نہیں ہے۔ جب کوئی چیز ایجاد کر لیتا تو ہم کہتے ہیں کہ دین نبی نے کہا تھا، ارے بھائی آپ پہلے کر دو، اس سے پہلے کہ دیکھ آپ نے ابھی کیا، ہم نے اس سے پہلے کیا تھا۔ ایسے کوئی یہاں پر علم کی بات نہیں کرتے، بس یہاں پر جو ہے شلوار قمیض ٹوپی چوغا زکوٰۃ خیرات اور خمس کے ڈرامے لچائے ہوئے ہیں۔ اب یہ لیبیا ایک وقت تھا یہاں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ رو میں کھڑے ہوتے، اب دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کے نا اتفاقی تفرقہ بازی نے یہ اس مقام پہ پہنچایا ہے، کیونکہ لیبیا کے اندر بھی سب سے پہلے مذہبی کشیدگی پیدا کی گئی، پھر اس کے ذریعے انہوں نے ایک فوج کریٹ کی جس کے ذریعے معمر قذافی کی حکومت کو ختم کر دی گئی، اور اس کا انجام کیا ہوا کہ آج یہ حال ہے کہ ان کے پاس دفن کرنے کے لیے کفن کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی تو دور کی بات، ایمبولینس سروس نہیں ہے، اور ایک مخصوص دیکھو نا، ہم پاکستان میں ہمیشہ فوج کے خلاف بولتے ہیں، ایسے حالات میں ہمارا دار و مدار، ہمارا زندگی کا دار و مدار پاکستان فوج اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، ہمارے لیے سب آسائشیں پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ پاکستان فوج کے خلاف بولتے ہیں ان کو آج لیبیا سے سبق سیکھنا چاہیے کہ دیکھ اس حالات میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ صرف کھلا آسمان میں دعا کر رہے، دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اس وقت پاکستان قوم کو
یہ حالات دیکھنے کے باوجود جو فوج کے خلاف بول رہے آپ منکر پاکستان ہیں. لہٰذا میرا آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت فوج کے ساتھ دو، فوج کے ہاتھ بٹھاؤ. ایسے حالات آنے میں ہی فوج ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی ہے. اور اگر اس طرح کا ایک منظم فوج لیبیا میں ہوتا تو یہ دن نہیں آتا. آج دنیا سے بھیک نہیں مانگتا، کفن کی بھیک مانگ رہے ہیں. اس سے بھی بڑی مسلم دنیا کے لیے کیا شرم کی بات ہے کہ وہ بولے کہ ہمارے پاس دفن کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہیں، جو اس کے بعد بیماریاں پھوٹے گی. اللہ رحم کرے، اللہ حفظ و امان میں رکھے سارے مسلم دنیا کو. لیکن مسلم دنیا کے لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ٹیکنالوجی، ہائپر ٹیکنالوجی کے ذریعے جو کچھ دنیا کو کنٹرول کرنے کا نظام آیا ہے، اس کے مد مقابل میں کچھ کرے. تفرقہ بازی سے باز آ جائیں، دنیا کے جو سائنس کے اصول ہے اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. لیکن اب ہمارا ملک ایک پاکستان اس سے ٹیکنالوجی جہاں کریٹ ہو سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، ادھر بھی ایک نیا فساد ڈالی گئی ہے. ابھی آئے دن روزانہ کوئی نہ کوئی مسائل فوج کے خلاف کریٹ کی جاتی ہے، تعلیمی اداروں کے خلاف کریٹ کی جاتی ہے، ٹیکنالوجی کے خلاف کریٹ کی جاتی ہے. اگر کوئی سائنسدان آپ کے مطابق آپ کے فرقے سے میچ نہیں کرتا، اس پہ کفر کے فتوے لگا کے پاکستان سے بھگا دیے جاتے ہیں. اور جو سائنسدان پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہاں مسائل کریٹ کی گئی ہے. یہ سب کچھ ہمارے اندرونی مسائل نہیں، بین الاقوامی دنیا نے ہمیں خریدا ہے 2 روٹی کے لیے، اور ہم اپنے نظریات کو دوسروں پر تھوپنے کے لیے یہی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جس کا انجام یہ ہے کہ آج لیبیا کا حشر دیکھو، جہاں دفن کرنے کے لیے کفن نہیں ہے. اور ایک وقت تھا لیبیا دنیا کا سب سے امیر ملک تھا، جو دنیا کے سب سے مہنگی گاڑی مرسڈیز کی 80% گاڑیاں لیبیا خریدتی تھی. شکریہ.